بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو اور خیانت کرنے والوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے طرز عمل کیا بیان کیا ہے؟ اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہم نے سچی کتاب نازل کیا۔ بے شک اللہ نے جو بھی نازل کیا سچا ہی نازل کیا ہوگا، وہ نعوذ باللہ کسی قسم کا کوئی دغا والا یا جھوٹ پہ مبنی کوئی کلام نازل نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے کہ یہ بالکل حق سچ پہ مبنی کتاب ہے، تاکہ اللہ کی ہدایات یعنی کہ اللہ نے جو ہدایات بھیجی ہیں ان لوگوں کے مقدمات کا فیصل ہو جائے، ان کا فیصلہ ہو جائے۔ جو آپس کے فتنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں مختلف مساجد اور جو مسئلے بنائے ہوئے ہیں، اگر ان کا حل علماء اور بزرگوں کی ذاتی رائے کی بجائے اللہ کی کتاب اور احادیث یعنی کہ احادیث کا حکم قرآن سے یہ ہے کہ رسول کے فرمان کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، رسول نے ہی فیصلے کیے ہیں، تو اگر اس طرف سے ہوتا ہے تو تمام کے تمام فیصلے حق پر مبنی ہوں گے، اور دوسری جماعت کو بولنے کا حق نہیں ہے جس کے مخالف جائے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ جو بندہ قرآن اور حدیث کے مخالف جا رہا ہے اس کے حق میں، وہ بے شک تمہارا باپ ہو جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، بے شک تمہاری اولاد ہو کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، تمہاری بیوی ہو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن ان کے حق میں نہیں تم بول سکتے۔ ان خیانت کرنے والوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، حتیٰ کہ انہیں روک بھی دیا گیا قرآن میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا کہ آپ نہ دعا کریں کہ مشرکین کے لیے آپ کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے جو تم پر نازل کیا اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ نے جو بھی نازل کیا ہے اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کا اپنا علم ہے، اس نے اپنے ذاتی علم سے دیا جو دیا، اس کے علم میں کسی قسم کا بگاڑ نہیں، کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ گواہ تو اللہ ہی کافی ہے، لیکن فرشتے اور بھی اللہ کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174، لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور بھیج دیا ہے۔ مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ جو دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے، نوح علیہ السلام نے دیے، جتنے دلائل وہ آج میں دے رہا ہوتا ہوں اپنی طرز میں، تو الحمدللہ وہ قرآن سے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن کا طرز بیان ایسا ہے کہ وہ دلائل جو کسی ٹائم مشرکین و منافقین کے سامنے رکھے گئے تھے، جو کافر تھے ان کے سامنے رکھے گئے تھے، وہ آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور وہ ان کا مثال نہیں ملتی۔ بے شک سورہ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اللہ کی طرف سے نور جو کہ قرآن مجید ہی کو کہا گیا ہے، اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اگر اس سے کوئی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی نور ہدایت ہی تھے اللہ کی طرف سے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چمکتا دمکتا نورانی ہدایت یافتہ انسان بنا کر ہی بھیجا تھا، لیکن جو صحیح معنوں میں سمجھا جائے گا وہ قرآن کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی بحث مباحثے کی بات نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق